بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا توحید کے اوپر ایک تفصیلی خطبہ ہے۔ یہ خطبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہاں سے خطبہ شروع ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک تفصیلی خطبہ ہے۔ اس سے پہلے بطور تمہید، بطور مقدمہ ایک آیت کریمہ پیش کی گئی ہے۔ تمہید یہ ہے اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔ دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہ تمہید ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا مشرکین جن کو اپنا معبود کہتے ہیں وہ معبود بہتر ہیں؟ یہ خطبے کی تمہید اور اس کا مقدمہ ہے، اور اس کے بعد ایک تفصیلی خطبہ آ رہا ہے۔ آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اور اس پانی کے ذریعے بارونق باغات اگانے والا کون؟ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو۔ دیکھو تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ دیکھیں یہ خطبہ ہے توحید کے اوپر، چلتا چلا جا رہا ہے۔ بیچ میں فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ مضطر کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ المضطر المکروب یا المجہود، کہ مضطر کہتے ہیں مکروب کو، جو شدید تکلیف میں مبتلا ہو اسے مکروب کہتے ہیں۔ تکلیف میں نہیں، شدید تکلیف میں مبتلا ہو اسے کہتے ہیں مکروب۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو انتہائی تکلیف میں مبتلا شخص کی دعا کو سنتا ہے۔ اور مضطر کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، کیا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے رنج و غم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی آہوں اور سسکیوں کا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے رنج و غم کو، اس کی تکلیف کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی آہوں اور سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ چاروں طرف سے اس کے اوپر دروازے بند ہیں مدد کے، کوئی اس کی مدد کو آتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ آدمی مضطر ہے۔ اب یہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرا کوئی نہیں ہے تو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں نا، میں ہوں نا اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ظالم سے
مظلوم کی آنکھوں سے گرے ہوئے ایک ایک آنسو کا حساب لیتا ہے. جی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے الہ مع اللہ، ہمارے علاوہ کوئی ہے؟ اور جواب میں سکوت ہے، سناٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مضطر کی دعا کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، رب تعالی. یہ توحید ہے. تو مضطر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی. فرمایا آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمینوں میں اور آسمانوں میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور تم سے جو کوئی کہتا ہے کہ رسول کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. اس کے بعد توحید کے اوپر ایک بڑی شاندار دلیل پیش کی جا رہی ہے، بہت غور سے سنو، بہت ہی پیاری دلیل ہے. فرمایا گیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، میرے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں. پہلے یہ کہا گیا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے تمہاری بات نہیں سن سکتے، تم ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تم بہروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ اصل میں انک لا تسمع الموتى یہ دعویٰ ہے اور ولا تسمع الصم الدعاء اسی دعوے کی دلیل ہے. مثلا کوئی بہرا ہے تو اس کو ہم اپنی بات نہیں سنا سکتے، جبکہ بہرے کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھ سکتا ہے، بہرا کھا سکتا ہے، بہرا پی سکتا ہے، بہرا چل سکتا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بہرے کے پاس تو سب کچھ ہے. اگر میں کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ یہ ہے. تو جب بہروں کو جس کے پاس کان نہیں ہے، کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ گویا اگر بہروں کو تم نہیں سنا سکتے، صرف کان لے لیا گیا، بقیہ تو سب کچھ ہے نا، اور اگر جان لے لی جائے تو کیسے سناؤ گے؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اذا ولوا مدبرین میں بھی دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ بہرا اگر آپ کی طرف منہ کیے ہوئے ہو تو اشارے کنائے سے کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر پیٹھ پھیر لے تو کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے وہ. تو جب بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے تو مردے کو کیسے سنا سکتے ہو؟ اس کے پاس تو ساری چیزیں ہیں سوائے کان کے. تو کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ یہ توحید کے اوپر ایک بہت پیاری بات کہی گئی ہے. اس کے بعد
قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا ذکر کیا گیا ہے. چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں, بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. بڑی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے, ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. وہ زمین سے جانور نکلے گا, وہ لوگوں سے بات کرے گا. وہ حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت مسلم شریف کتاب الفتن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک سور نہیں پھونکا جائے گا, اس نظام عالم کو درہم برہم نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں پھر حکم دے دیا جائے گا حضرت اسرافیل کو کہ سور میں پھونک ڈال دو, اس نظام عالم کو تباہ و برباد کر دیا جائے. کون کون سی ہیں؟ نزول عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جی, ابھی وہ آسمان پر ہیں, ابھی موت نہیں آئی ان کو. دوسرے خروج دجال, دجال نکلے گا. کہیں ہے کسی جزیرے کے اوپر, وہ کسی آئی لینڈ کے اوپر ہے جہاں پر انسانی ترقی کے باوجود بھی, سائنسی ترقی کے بعد بھی لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول, دوسرے خروج دجال, دجال کا نکلنا, اور تیسرے خروج دابہ, یہ وہی ہے. یہ کب نکلے گا؟ یہ سورج اس دن مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا. تو جب مشرق سے نکلتا ہے تو جب دھوپ میں تمازت آ جاتی ہے تو چاشت کا وقت ہوتا ہے. سورج جب مغرب سے نکلے گا تو اس وقت بھی تمازت آئے گی دھوپ میں اور چاشت کا وقت ہوگا, لیکن چاشت کا وقت ادھر سے کاؤنٹ کیا جائے گا جو مغرب سے. تو جیسے ہی مغرب سے سورج نکلے گا چاشت کے وقت یہ جانور نکلے گا زمین سے. یہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. یہ جانور چاشت کے وقت نکلے گا. تو کتنا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول, دجال کا نکلنا اور زمین سے اس جانور کا نکلنا, چوپایا ہو گئے. تو خروج دابہ, اور اس کے بعد دھواں, ایک دھواں اٹھے گا, وہ عجیب و غریب قسم کا دھواں ہوگا, اسے دخان کہتے ہیں. اور اس کے بعد 3 جگہ پر خسف ہوگا. ایک جزیرۃ العرب میں زمین دھس جائے گی, ایک مشرق میں زمین دھس جائے گی, ایک مغرب میں دھس جائے گی. اور 10ویں جو نشانی ہے وہ ہے نار, یہ یمن سے نکلے گی. تو یمن سے یہ ایک آگ نکلے گی اور شام میں لوگوں کو جمع کر دے گی لا کر کے. تو اس طریقے کی 10 نشانیاں حدیث میں دی گئی, وہاں دیکھ لیجئے. اس کے بعد سورہ قصص ہے. بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون زمین میں بلند ہوا, اور اس میں 2 لوگوں کا خاص طور سے تذکرہ ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے قارون, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا فرد ہوتے ہوئے یہ فرعون کا خاص آدمی تھا. آج نہیں ہے لوگ, فرعون کا خاص آدمی تھا, اور بنی اسرائیل کو اس سے کافی تکلیف تھی, جبکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بہت بڑا سرمایہ دار تھا. بتایا گیا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی. اتنا مالدار آدمی تھا, اتنا پیسہ اس کے پاس تھا, اور حکومت سے اس کے کافی روابط تھے. حکومت سے ربط رکھنے کی وجہ سے اس نے کافی مال پانی بنایا ہوا تھا قارون. اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے, لا یریدون علوا فی الارض, زمین میں بلند ہونا. اور یہاں کیا کہا گیا؟ ان فرعون علا, علا مانے بلند ہونا. تو یہ دونوں زمین میں بلند ہوئے
اور جانتے ہیں دونوں جب سدھرے نہیں تو ان کی بلندی کو پستی سے بدل دیا گیا. ایک کو تو دھنسا دیا گیا, زمین میں چلا گیا, وہ اونچا اڑ رہا تھا نا تو اسے زمین میں دھنسا دیا گیا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قارون کے اوپر یہی عذاب کیوں آیا کہ اسے دھنسا دیا گیا, کوئی اور عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب یہی ہے, جو اڑتا ہے نا اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں, تو یہ اڑ رہا تھا زمین میں, لہذا اسے زمین ہی میں دھنسا دیا گیا. فی الارض, زمین میں بلند ہو رہا تھا لہذا اسے زمین میں دھنسا دیا گیا. اور وہ لا یریدون علوا فی الارض, یہ قارون کے بارے میں, وہ زمین میں بلند ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی, ایک کو تو زمین میں دھنسا دیا اور ایک کو پانی میں دھنسا دیا. پانی کھڑا ہے دونوں طرف پتھر بن کر کے اور بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے. اب جب فرعون اس راستے میں آتا ہے تو پانی مل جاتا ہے, تو یہ بھی تو اڑ رہا تھا نا, اس کو بھی تو دھنسا دیا گیا, پانی کے اندر ڈبو دیا گیا, تو بھی دھنسنا ہی تو ہوا. آدمی زمین کے اوپر ہو, زمین کے نیچے کر دیا جائے اسے, تو دھنسنا ہی تو ہوا. تو دونوں زمین میں بلند ہو رہے تو دونوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا. ایک کو ڈبو دیا گیا اوپر پانی اور ایک کو دھنسا دیا گیا اوپر زمین, تو دونوں اندر گئے. تو جو اڑتا ہے اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے, اس کا قاعدہ ہے. یہ کرتا کیا تھا؟ یہ 3 کام کرتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ, بتایا گیا. یستضعف طائفة منہم, ایک گروہ جو تھا بنی اسرائیل کا, ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مراعات اور کوئی رعایت حاصل نہیں تھی. اور ان کو کیا کرتا تھا؟ استضعاف کرتا تھا. یستضعف, استضعاف کہتے ہیں زور گھٹا دینا, قوت گھٹا دینا. کسی کا زور ہو تو اس کا زور گھٹا دینا, طاقت ہو تو کمزور کر دینا, ضعف میں مبتلا کر دینا. تو طاقت گھٹا دینا, زور کم کر دینا کہ یہ اٹھنے نہ پائیں. آدمی اٹھتا کب ہے؟ جب اس کے پاس زور رہتا ہے. زور کم کر دو, آدمی اٹھ نہیں پاتا ہے. تو بنی اسرائیل اٹھ نہ پائیں تو ان کے ساتھ استضعاف کا معاملہ کیا جاتا تھا, ان کے زور کو گھٹا دیا جاتا تھا. کیسے؟ نوجوان جو قوم اور نسل کی قوت ہوتے, طاقت ہوتے, ان کو پکڑ کر ذبح کر دیا جاتا تھا. مارا نہیں جاتا تھا, گرا کر کے ان کی گردن کاٹ دی جاتی تھی, ذبح کر دیا جاتا تھا. یذبحوا ابناءہم, بچوں کو, نوجوانوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. جی, بچے ذبح ہو گئے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا ان سے عیاشی کرنے کے لیے. جی, یہ 3 کام تھے. ان کے زور کو گھٹا دینا, یہ اٹھنے نہ پائیں, ایک. اور دوسرے, بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے, اور تیسرے, عورتوں کو زندہ رکھا جائے. یہ 3 کام کیے جاتے تھے. اور اللہ فرما رہا انہ کان من المفسدین, بہت بڑا مفسد تھا یہ. گویا اس طریقے کے سارے کام فساد فی الارض میں داخل ہیں. اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں. زمین میں فساد کرنا یہ فساد کی بڑی بڑی چیزیں ہیں اور فساد کے بڑے بڑے ذرائع ہیں. اللہ نے فرمایا اب ان کو کمزور کیا جا رہا ہے, ان کا زور گھٹایا جا رہا ہے. تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ چاہ رہا ہے کہ ان کا زور گھٹا دیں, لیکن ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, یہ جن کا زور گھٹایا جا رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر احسان کریں. کس طریقے کا احسان کریں؟ ان کو زمین میں ہم امام بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ان کو امام بنا دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ ارادہ پورا کیا. فرعون اور اس کا لشکر پورا کا پورا غرقاب ہو گیا,
اور مصر ان کے حوالے کر دیا گیا. دیکھیے یہ ایک نقطہ اور، ایک استضعاف کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی